مشکل کشا شیر خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت، فیضان قبلہ شاہ الحدیث. سب سے پہلے جس ہستی نے سنی ہونے کا نعرہ لگایا وہ کون ہے؟ حضرات ذرا غور فرمائیے. وہ حسن و حسین کا بابا ہے. بلند آواز سے کہہ دو نا. اور مجھے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے ذرا حضرت علی کا تذکرہ بھی تھوڑا ضرور کرنا ہے. میں نے کہا حضرت علی کے تذکرے کے بغیر تو سنیوں کی کوئی محفل مکمل ہوتی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری گفتگو ادھر ہی رہے گی جہاں سے میں نے شروع کی تھی، لیکن درمیان میں ذرا تھوڑا سا حضرت علی کا تذکرہ بھی سنا دوں اور پھر آپ کو یہ بھی سناؤں کہ کب حضرت علی نے سنی ہونے کا نعرہ لگایا. سبحان اللہ. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی فضیلت میں، کیونکہ سادات کا مجمع ہے اور حضرت علی شیر خدا تو ویسے ہی تمام اہل ایمان کے ایمانوں کی جان ہے، اس لیے ان کے تذکرے سے آج کی اس تقریب کو محروم نہیں رہنا چاہیے. جو حدیث میں سنانے لگا ہوں اس کا راوی کون ہے؟ پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حسن نبوت کی تجلی اول، وارفتگان رسالت کے مقتدا، مظہر انوار رسالت، حضرت ابو بکر صدیق. جم کے کہو نا. حضرت ابو بکر صدیق جس حدیث کی روایت کریں اکیلا ابو بکر بولے اس کا مرتبہ اور ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اراد ان ینظر الى آدم وعلمہ ومن اراد ان ینظر الى موسیٰ وکمالہ ومن اراد ان ینظر الى عیسیٰ وزہدہ ومن اراد ان ینظر الى محمد وخلقہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ آپ کو حدیث تک رسائی نہیں ہوئی اس لیے آپ نے سبحان اللہ اس انداز میں کہا نہیں. سبحان اللہ. میں حدیث کو کھولتا ہوں. میں چاہتا ہوں ذرا سارا مجمع چلے نا تاکہ ایک مرتبہ پھر جاگیں اور احادیث صحیحہ سے اس محفل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے اور حضرت شیخ الحدیث کی روح اقدس اپنی قبر مبارک میں باغ باغ ہو کہ ان کے اسٹیج پر پھر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا مفہوم سنو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہے حضرت آدم اور ان کا علم دیکھے، جو حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ اور ان کا کمال دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد دیکھنا چاہے، جو مجھ محمد اور میرے اخلاق کو دیکھنا چاہے اس کو چاہیے علی کا چہرہ دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی بھی میں پورے طور پہ سمجھا نہیں سکا آپ کو حضرات. اور جس شخص نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. دو چار حدیثیں میں اور سنانا چاہتا ہوں حضرت علی کی رواشان میں، لیکن میں چاہتا ہوں جس شخص نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ایک دو حدیثیں ذرا ان کی شان میں بھی ہو جائیں. وہ ہستی کون ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا. سبحان اللہ. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دھرتی پر آسمان کے نیچے آج تک کسی بندے پر
نہ سورج طلوع ہوا ہے، آج تک نہ کسی بندے پر سورج غروب ہوا ہے، آج تک نہ کسی بندے پر رات کا اندھیرا پھیلا ہے، آج تک کسی بندے پر نہ صبح کا سویرا پھیلا ہے، نہ کسی پر شام کا دھندلکا ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنو سرکار کی حضرت ابو بکر کی شان میں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو وضع ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم۔ سبحان اللہ سبحان بڑے اللہ۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے، اگر کوئی شعر پڑھا جائے تو پھر پوری محفل گونجتی ہے، اور گونجنی چاہیے، اس میں شک نہیں، کیونکہ بڑی ہستیوں کا شعر ہے اور ان کا کلام بھی بڑا سہانا ہے، اور پڑھنے والے حضرات بھی شبیر گوندل جیسے پڑھنے والوں کا بھی کیا کہنا ہے، بڑے ناز و ادا سے پڑھیں، ان کا پڑھنا اپنی جگہ پہ حق ہے، اور لکھنے والوں کا حضور تاجدار گولڑا کا کلام، امام اہل سنت امام محمد رضا کا کلام، حضرت پیر بلے شاہ کا کلام، پیر وارث شاہ کا کلام، عارف کھڑی کا کلام، سب کی عظمتیں اپنی جگہ پہ حق ہیں، لیکن ایمان سے کہنا ساری کائنات کی زبانیں ایک طرف، سب کے کلام ایک طرف، آمنہ کے لال کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے او سیدی گل کردہ 100 مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردہ۔ سبحان میں اللہ۔ آپ کے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی بات سنا رہا ہوں، جن کو اپنے لیے مل جاؤ ماوا کہتے ہو ان کا کلام سنا رہا ہوں۔ آقا کونین کیا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو وضع ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم۔ بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے۔ حضور فرماتے ہو ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار، اب اگر حدیث کی طرف توجہ انہوں ہوئی تو بڑی زیادتی بڑی ناانصافی ہوگی، اور میں آپ کے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اب اگر سرکار کا فرمان سن کے کسی کی پیشانی پہ بل پڑ جائے، کسی کی چہرے پہ سلوٹیں آ جائیں، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں صحیح نظریہ سنانے لگا ہوں، ابھی تو میں نے سرکار کا فرمان سنایا ہے، ابھی حضرت علی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ابو بکر کے بارے میں حسن و حسین کے بابا آپ کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر لطف کی بات یہ سلسلہ نقشبندیہ کا سٹیج ہے، اور نقشبندیوں کا سلسلہ سیدھا ابو بکر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب جو نعرہ لگا رہے ہیں نا، یہ عام بندے نہیں، یہ خود بھی عالم دین ہے، یہ حدیث سے متاثر ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، یہ کلام کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ میں بات کیا کر رہا ہوں، حضرات ذرا غور فرمائیے آقا کونین کیا فرماتے ہیں، توجہ ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو وضع ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم۔ اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا، بھاری رہے گا، بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت، فیضان قبلہ شاہ الحدیث پیر سید بلے شاہ صاحب گجراتی۔ آج اس اسٹیج پر جو آواز آپ کے سامنے ہے، عزیزان گرامی قدر، یہ اہل سنت کی آواز ہے سچی۔ یہ شہنشاہ ولایت کا اسٹیج حقیقت میں محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ کا اسٹیج ہے۔ ارے نہیں نہیں، خدا کی قسم ہمیں تو لگتا ہے یہ خاندان چراہیہ کا اسٹیج ہے۔ نہیں نہیں، ہمیں تو لگتا ہے اس اسٹیج پر جو فیض چل رہا ہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کا ہے۔ ارے وہ فیض حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کا ہے، حضرت باجدید بستانی کا ہے، حضرت امام جعفر الصادق کا ہے، حضرت سلیمان فارسی کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حضرات نزاکت کا اندازہ تو کرو، آقا آپ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے ہمارے لیے وحی ہوتے ہیں، ہم ان کو وحی الہی کا درجہ دیتے ہیں۔ قسمیں اٹھا کے ابو بکر کے بارے میں کیوں کرتے ہو بات؟ فرمایا تو نے دیکھا نہیں جب رب بات کرے میری، وہ رب ہو کے قسمیں اٹھاتا ہے، میں ابو بکر کی بات کروں تو قسم نہ اٹھاؤں؟ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا پوری امت کے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں ڈالا جائے، اور امت کو دیکھو، امت میں کون سے افراد ہیں؟ مرید و مراد رسول، محب و محبوب رسول، طالب و مطلوب رسول، شوکت اسلام، حضرت عمر بن خطاب، مجسمہ شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی بھی ہو، حیدر کرار بھی ہوں، نواسہ رسول، امام علی مقام بھی ہوں، امام حسن مجتبی بھی ہوں، امام زین العابدین بھی ہوں، امام باقر بھی ہوں، امام جعفر الصادق بھی ہوں، امام موسیٰ کاظم بھی ہوں، امام رضا بھی ہوں، امام نقی بھی ہوں، امام تقی بھی ہوں، امام حسن عسکری بھی ہوں، حضرت عبد القادر جیلانی بھی ہو، مجدد الفسانی بھی ہو، داتا علی حجویری بھی ہو، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ اجمیری بھی ہو۔ فرمایا امت ساری ایک طرف، ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی باری ہے، باری ہے، باری۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور حضرت علی شیر خدا کا فرمان بھی سنو ابو بکر کے بارے میں، حضرات توجہ ہے نا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 518۔ اس حدیث کا آخری راوی کون ہے؟ محمد بن حنفیہ۔ آپ کو نہیں پتا یہ شہزادہ کون ہے؟ محمد بن حنفیہ کی نزاکت سے تم واقف نہیں ہو، کون ہے محمد بن حنفیہ؟ جانتے ہو؟ سنو، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کعبہ، سبحان اللہ، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء، حضرت امام حسین کے بھائی، حضرت امام حسن مجتبی کے بھائی، وہ محمد بن حنفیہ جو آل رسول سے ہے، وہ محمد بن حنفیہ جو اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کا فرد ہے محمد بن حنفیہ۔ کیوں؟ امت مسلمہ میں جن خاندانوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ حرام کی گئی ہے، وہ کتنے خاندان ہیں؟ 5۔ کتنے؟ بولیے نا، فقہ حنفی کا طالب علم ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ 5 خاندان۔ آل علی پہلا نمبر، علی کو پہلے آل علی،
اور آل علی، علی کی شان کو جانتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب علی